مقامات ہیں جہاں میرے دوستو اور بزرگوں بندے بندگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ مساجد یہ وہ مقام ہے جہاں انسان حاضر ہو کر اپنے بندے ہونے کا اعلان و اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ مساجد یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کی وحدت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ مساجد یہ وہ مقام ہے جسے اسلام کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ مساجد یہ وہ مقام ہے، یہ مقدس مقامات ہیں جہاں میرے دوستوں اور بزرگوں جہاں سے عدل و انصاف کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مساجد یہ وہ مقدس مقامات ہے جہاں میرے دوستوں اور بزرگوں ہر ایک کے حقوق کو بتلایا جاتا ہے۔ اولاد کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے، ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت جو مقرر کی گئی ہے، اس کا درس جو ہے مساجد ہی کے ذریعے سے عوام کو دیا جاتا ہے۔ مساجد ہی کے ذریعے سے ایک شوہر کے کیا حقوق بنتے ہیں، بیوی کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، یہ تعلیم بھی مساجد کے ذریعے سے دی جاتی ہے۔ حلال و حرام کی تمیز کے متعلق جو پیغام عام کیا جاتا ہے مساجد ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، یہ سارے حقوق جو ہے مساجد ہی کے ذریعے سے بتلائے جاتے ہیں۔ لوگوں کے لیے اسلام کی خاطر مر مٹنے کا شوق اور جذبہ جو ہے مساجد ہی کے ذریعے سے دلوں میں اجاگر کیا جاتا ہے۔ عشق محمدی کی شمع اگر دلوں میں روشن ہوتی ہے تو شمع کی جو روشنی ہوتی ہے وہ مساجد ہی کے ذریعے سے جاری ہوتی ہے۔ ایمان کی حفاظت بھی مساجد ہی کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ یہ مساجد، یہ مدارس، یہ خانقاہیں بظاہر عمارت کی شکل میں ہوتے ہیں مگر یہ صرف عمارتیں نہیں ہیں، یہ وہ مقدس مقامات ہیں جہاں سے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے، جہاں سے حقوق اللہ کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں سے نفرتوں کو ختم کیا جاتا ہے، دلوں سے عداوتوں کو مٹانے کا درس دیا جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا تعلیم اور سبق یہاں سے پڑھایا جاتا ہے، جہاں سے میرے دوستوں اور بزرگوں عدل و انصاف کے مساوات کے متعلق درس دیا جاتا ہے۔ مساجد یہ وہ مقدس مقامات ہوتے ہیں جہاں کسی طرح کا کسی میں فرق نہیں کیا جاتا، اگر عربی ہو یا عجمی ہو، نہ عربی کو عجمی پر فضیلت یہاں حاصل ہے، نہ عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل ہے، نہ بادشاہ کو رعایا پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، نہ رعایا کو بادشاہ پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر یہاں فضیلت دی جاتی ہے، نہ امیر کو غریب پر، نہ غریب کو امیر پر یہاں فضیلت دی جاتی ہے، بلکہ جو انسان مسجد میں پہلے پہنچ جاتا ہے اسے مسجد کی پہلی صف میں بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے، اور جو آخر میں آتا ہے اسے آخر میں کھڑے رہنے کا موقع ملتا ہے۔ پہلے آنے والا اگر وقت کا چپراسی بھی ہے وہ پہلی صف میں ہے، آخر میں آنے والا وقت کا بادشاہ بھی ہے تو اسے آخری صف میں جگہ ملتی ہے۔ بس اوقات ہوتا یہ ہے نماز پڑھنے والا تو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے، پڑھانے والا ایک عام سا غلام ہوتا ہے، لہٰذا وہ مصلی پر کھڑا ہے، وقت کا غلام ہے مگر مصلی پر امام بن کر کھڑا ہوتا ہے، اور وقت کا بادشاہ ہے بحیثیت مقتدی بن کر وہ پیچھے صف میں کھڑا دکھائی دیتا ہے کہ ہم نے یہ منظر نہیں دیکھا۔ عرب کی اس سرزمین پر بھی خانے کعبے کے صحن میں ایسا منظر بھی دیکھنے کو آیا، وقت کے بڑے بڑے بادشاہ وقت ہیں، بہترین لباس میں وہ زیبتن ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں تو وہاں کی صاف صفائی کرنے والا خادم جو ہے امام کی حیثیت سے آگے بڑھ کر ان کی امامت کر رہا ہے۔ یہ مساجد وہ مقام ہے جہاں امیر و غریب کے فرق کو مٹا دیا جاتا ہے، عربی و عجمی کے فرق یہاں مٹ جاتا ہے، کالے گورے کی تمیز یہاں ختم کر دی جاتی ہے، یہاں میرے دوست اور بزرگوں سب کو ایک مساوی حقوق دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے تو شاعر اقبال نے کیا خوب کہا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ لہٰذا مساجد میں امیری غریبی نہیں دیکھی جاتی، دنیا کی محفلوں میں، دنیا کے دسترخوان پر اگرچہ سیاست دانوں کے لیے الگ صف ہوتی ہے، ان کے لیے دعوتوں میں الگ پکوان ہوتا ہے یا الگ ٹیبل ان کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے، امیروں کے لیے الگ پکوان الگ ٹیبل ان کے لیے سجا دیا جاتا ہے، مگر خدا کے گھر میں امیروں کے لیے بھی وہی قالین بچھا ہوتا ہے جو غریبوں کے لیے ہوتا ہے۔ غریب جس چٹائی پر
نماز پنجگانہ مسجد میں پڑھ رہا ہے، وقت کا بادشاہ اسی چٹائی پر نماز ادا کرنے کے لیے حاضری دیتا ہے۔ تو لہٰذا اسلام کا یہ سنہری تعلیم، یہ سنہرا اصول جہاں سے دیا جاتا ہے اسے مساجد کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے جہاں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں رکھا جاتا، یہاں سب مساوی ہے، یہاں سب برابر ہوتے ہیں۔ لہٰذا میرے دوست اور بزرگوں، یہ برابری کی تعلیم، یہ آپس کا اتحاد، یہ آپس کی محبت جو جہاں سے ملتی ہے اسے مساجد کہا جاتا ہے۔ تو خدارا ان مساجد کو آباد رکھنے کی کوشش کرے، ان مساجد کو اپنے سجدوں کے ذریعے سے سجانے کی کوشش کرے، ان مساجد کو قرآن مقدس کی تلاوت کے ذریعے سے آباد رکھنے کی کوشش کرے۔ میرے دوست